بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ رمضان زکوٰۃ کے سلسلے کی یہ چوتھی ویڈیو۔ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، یہ ایک سوال اٹھتا ہے، اور ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اس کو مکس کرنے کا۔ دیکھیں، شریعت نے مسلمان پر دو چیزیں لازم کی ہیں۔ مال میں ایک آپ کے ذمہ زکوٰۃ ہے جو آپ 40واں حصہ نکالیں گے، ایک آپ کے ذمے رمضان کی اخیر میں صدقہ فطر کے نام سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا، واجب کیا ہر مسلمان پر کہ اس نے جو روزوں میں جو کچھ بھی اس سے غلطیاں ہوئی ہے اس کا کفارہ ہو۔ یہ دو چیزیں آپ کے ذمے واجب ہے، اس کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے مال پر پورا سال گزرنا ضروری ہے، جبکہ صدقہ فطر پر پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ عید کی رات کو بھی آپ کے پاس 50,000 روپے کے بقدر مال آتا ہے تو آپ کے ذمے صدقہ فطر لازم ہے۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ ہر وہ آدمی جو صاحب نصاب نہ ہو، 50,000 کا مالک نہ ہو، اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں میں سے 4 رشتے، ماں، باپ، بیوی، بچے، ان کے علاوہ آپ سب کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، فطرہ بھی دے سکتے ہیں، اور وہ مستحق ہونا ضروری ہے۔ آپ اپنے ماموں کو، خالہ کو، چچا کو، بھتیجے کو، بھانجے کو، کسی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں میں ایک عجیب بات پائی جاتی ہے، وہ مستحق ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ ہمیں زکوٰۃ نہ دیں، ہم زکوٰۃ نہیں لیں گے۔ زکوٰۃ لینا گویا کہ وہ ایک گناہ سمجھتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ مستحق زکوٰۃ ہیں اور سامنے والا آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہے تو گویا کہ وہ آپ کو آپ کا حق دے رہا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ میری مدد بھی کریں اور مجھے زکوٰۃ نہ دیں، یہ بات غلط ہے۔ زکوٰۃ اگر مستحق ہے تو ضرور دیجیے۔ زکوٰۃ کے مستحقین کے لیے ان کے گھروں میں گھسنا، ان کی بہت زیادہ چان بین کرنا شریعت اس کا حکم نہیں دیتی۔ بس ظاہری طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آدمی یا یہ خاتون مستحق زکوٰۃ ہے، ضرور دے سکتے ہیں۔ اپنے ملازمین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں لیکن ان کی تنخواہوں کے مد میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کی رقم کسی چیز کی تعمیر میں خرچ نہیں ہو سکتی ہے، کسی مشین کی آمد میں خرچ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، آپ نے فریج لیا، کسی غریب کو مالک بنا دیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کوئی موٹر سائیکل لی، کسی مولوی صاحب کو دے دی کہ جی آپ چلائیں، کسی غریب کو دے دی، یہ جائز ہے۔ کوئی سلائی مشین اٹھا کر کسی کو زکوٰۃ میں دے دی، یہ جائز ہے۔ آپ کا پرانا فریج ہے، آپ کی ملازمہ مستحق ہے، آپ نے فریج اس کو زکوٰۃ میں دے دی اس کی موجودہ قیمت میں، یہ درست ہے۔ خواتین بعض اوقات اپنا کپڑا پرانا دیتی ہے زکوٰۃ میں، اس کی آج کی ویلیو کا اعتبار کیا جائے گا۔ زکوٰۃ میں ایک اور چیز کا بھی خیال کیجئے، زکوٰۃ کا مطلب ہر چیز ہر آدمی کو دینا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی جس آدمی کو ضرورت ہے اس کو دیجئے۔ اب آپ کپڑے دے رہے ہیں لیکن سامنے والے کو جو ہے وہ کھانے کی ضرورت ہے اور آپ کہنے جی کپڑا لے لیں کیونکہ میں تو اسی کی زکوٰۃ نکالوں گی یا نکالوں گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کی زکوٰۃ ادا کیجئے۔ اور فدیہ بھی ایسا ہی ہے۔ موجودہ حالات میں فدیہ میرے حساب سے 120 روپیہ پر ہیڈ ہونا چاہیے۔ فتاوی سے، دارالفتاؤں سے کم بھی ہیں، 90 بھی ہیں، 100 روپیہ ہیں، میرے حساب سے 120 روپیہ ہونا چاہیے۔ آپ کے ذمے آپ کے نابالغ بچوں کا، اگر آپ مرد ہیں تو آپ کا فطرہ لازم ہے، فطرہ آپ کے ذمہ لازم ہے، اور آپ کے بالغ بچوں کا، آپ کی بیوی کا اور کسی کا آپ کے ذمہ لازم نہیں ہے، لیکن اگر آپ دینا چاہیں تو ضرور دیں۔ زکوٰۃ میں ایک اور بات یہ دیکھیے کہ زکوٰۃ آپ کے ذمہ اپنی زکوٰۃ لازم ہے، آپ کی بیوی بچوں کی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی بیوی کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، کسی اور کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، ضرور دیجئے، لیکن ان کو اطلاع کیجئے کہ میں آپ کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ اللہ ہمیں اپنے احکام کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔